یہ جے بندے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کئی لوگ جڑے تھے انہوں نے جب پوچھا یا رسول اللہ کہدے نال نیک سلوک کرنا، فرمایا ماں نہ، پھر آخیا پھر ماں نہ، پھر آخیا ماں نہ، چوتھی بار آخیا ہن باپ نہ۔ ماں دا قرآن مجید بھی ویکھ لو، جتھے بیان ہونا باپ دا یہ آ جانا ایک سانجا جہا بھی باپ اور ماں نال نیک سلوک کر۔ اگے جڑی تفصیل شروع ہونی ہے باپ بھی کسی نیکی دا کوئی دخل نہیں۔ اگے کیا تیری ماں نے تینوں بڑی تکلیفاں نال پیٹ اٹھایا، تے جدوں جنیا نا اس زندگی موت دی سرحد تو گزر کے جنیا، کئی مر گئیاں جاندے، اور پھر کس طرح تینوں 2 سال اٹھایا پھریا اور کیویں دودھ پیائے، ہم لوگ فسار و سرات سارا 30 مہینے کڈے انہیں انہاں دکھاں تکلیفاں۔ اس تو علاوہ رسول اللہ السلام جنہ ہے کیا میں نمونے کے طور چند پڑھیاں، ورنہ حدیث پاک کے دفتر جڑے انہاں اتنا ہے بے آدمی حیران ہوندا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں چاہتا کہ وہ عمر زیادہ ہو جائے اور وہ رزق رب برکت دے، اپنے ماں باپ نال نیک سلوک کرے، اللہ تقدیر بدل دے گا، وہ رزق بھی وضاحتا دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا سلوک کرو گا۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم ابن حجاج فرماؤں عمر ابن دینار روایت کر رہے کہ اسی مکے مدینے کے درمیان سفر کر رہے تھے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب زادہ عبداللہ سوار سی اپنے جانور سے، ایک بدو آیا تو حضرت عبداللہ نے پہل کر کے انہوں سلام آکھیا تے اپنا جانور جڑا سی انہوں پھڑاتا تے پگڑی بھی سردی دیتی، تے بعد لوگوں نے آکھیا حضور بدوی آدمی جنگلی انہوں تھوڑا بہت دے دیے خوش ہو جاندے، تسی اینا کچھ دیتا، تے سواری بھی دیتی جے تے پگڑی بھی دیتی۔ اور میں یار یہ آدمی جڑا نا گل ہے یہ باپ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ دوست ہوں، دیکھو کڈا رشتہ، سکا باپ نہیں دوست سی میرے باپ دا۔ تے میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا کہ اپنے باپ نال سب تو وڈی نیکی یہ ہے کہ جب وہ دنیا تو منہ پھیر جائے تے جے ملن گل والے بندے انہوں نے ادا ہی سلوک کر جویں تو اپنے باپ نہ کردا، کہ میرے باپ بے سجن ہے۔ اس تو قرآن اور حدیث پاک نو پڑھیا تو پتہ لگتا بے حقوق الوالدین تو کہ ماں اور باپ نو ستاؤنا وڈا گناہ کوئی نہیں، انہاں نال نیکی تو وڈی نیکی کوئی نہیں۔ رب نے سب تو وڈی یہی نیکی قرار دی کہ میں تے رب ہے، میرا تے حق پہلا، مگر میرے تو بعد ماں باپ نو پہچان۔ کنی سمجھو خطرناک بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک ساتھی مر رہا، امام محمد تبرانی سب لوگوں نے روایت کیتا، جان نکلن دا وقت ہے، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ دیو، دیکھو کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے لوگوں نے آخیا کہ اب تھوڑا ساتھی مر رہا کلمہ ہی نہیں نصیب ہوندا، کہ آپ نے فرمایا وہ ماں باپ جیندے؟ تو کیا ہاں؟ رسول کریم علیہ السلام جڑے سی نہیں باپ فوت ہو گیا ماں دیندا، تو رسول کریم علیہ السلام نے بلایا ماں نوں تے پوچھا ماں تیرا بیٹا کہہو جہا سی؟ انہیں اینی تعریف کی جا اندازہ کوئی نہیں سی، یا رسول اللہ یہو جہا کوئی جمنا، نمازاں پڑھدا سی، خیرات کردا سی، روزے رکھدا سی۔ تے رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا تیرے نال کی سلوک؟ ماں پھٹ پئی، انہیں آخیا میرے نال بہت ظلم کیتا ہے، بیوی نو ترجیح دیندا سی، مینوں نہیں پوچھا، میرے نال بڑی زیادتی کی ہے، نیکیاں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں تو انہوں معاف کر دے۔ انہوں نے کیا اللہ دے رسول کی معاف کرنا، تسی کہو گے میں تو کہہ دوں گی دل سڑ گیا، پوری زندگی انہیں میں نے ستایا ہے، کتنا میں انہوں معاف کرا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اسے بڑی تدبیر سوچی، حکیم سی دانا، آپ نے آخیا بلال لے آؤ پھر بالن یہ چار پائی دوڑے پھیلا کے اگلا دو، انہوں ساڑ دو۔ جب اتنے تک نوبت پہنچی تو ماں نے آخیا اللہ دے رسول میرے پتر نو میرے سامنے تھی ساڑ دین لگے۔ رسول پاک علیہ السلام کو موقع مل گیا، آپ نے فرمایا ماں اس اگ کی فکر کرنی ہے، جس اگ جا رہا جی 70 گنا اتنا تیز ہے وہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے آخیا اللہ دے رسول میرے اگر باپ معاف کیا معافی ملتی ہے میں معاف کرتا۔ تو آپ نے آخیا بلال جا دروازے سے جا کے سن، انہیں جا کے سنیا تو کلمہ پڑھیا مر گیا۔ حضور نے پھر لہتے کھڑو کے آخیا دفن کر تو بعد کہ لعنت اس شخص سے جنہیں ماں نو پیچھے سٹ کے بیوی ترجیح، افسوس ہے جنہیں جڑیا سی انہوں چھڑ دیتا، تینوں ویایا بریا گھر لے آئی بہو تو مڑ کے تو انہوں چھڑ کے بیوی تے دوارے ہو گیا۔ اے میں نمونے کے طور پر گل ہو رہا جو میں جانا